کیا آپ نے رامسس دوئم کا نام سن رکھا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ رامسس دوئم مصر کا طاقتور فرعون مانا جاتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ رامسس دوئم تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور اور با اثر مصری فرعونوں میں سے ایک تھا۔ جنگی مارکوں کے ساتھ ساتھ اس نے سلطنت نو کی تعمیر پر توجہ دی اور شاید کسی بھی دوسرے فرعون سے زیادہ عرصہ حکمران رہا۔ ابتدائی زندگی اور اقتدار رامسس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں حتماً کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1303 کاف میم ہے۔ اس کا باپ سیٹی اول تھا جو رامسس دوئم کے دادا رامسس اول کے قائم کردہ سلطنت مصر کے 19ویں سلسلہ شاہی کا دوسرا فرعون تھا۔ غالب امکان یہی ہے کہ رامسس دوئم تقریباً 24 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ وہ پہلے ہی مستقبل کی ملکہ نیفرٹاری سے شادی کر چکا تھا۔ ان کے ہاں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہو سکتا ہے ان کے مزید بچے بھی ہوں، تاہم دریافت شدہ دستاویزات اور پتھر کی نقاشی میں تاریخ دانوں کو 6 بچوں کا واضح ذکر ملا ہے۔ اپنے اقتدار کے ابتدائی چند برسوں ہی میں رامسس نے بحری قزاقوں سے جنگوں اور بڑے عمارتی منصوبوں کے ذریعے اپنی طاقت کی پیشگی خبر دے دی تھی۔ اولین معلوم کامیابی اسے دور اقتدار کے دوسرے برس میں ملی، جب اس نے شرڈن بحری قزاقوں کو شکست دی۔ شرڈن بحری قزاقوں کا ایک بیڑا تھا جو مصر سامان لے کر آنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتا، جس سے مصریوں کی سمندری تجارت کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان بحری قزاقوں کا تعلق غالباً ایونیا یا سارڈینیا سے تھا۔ رامسس نے اپنے اقتدار کے پہلے 3 برسوں میں بڑے عمارتی منصوبے بھی شروع کیے۔ اس کے حکم پر شہر طیبہ کے قدیم معبدوں کی اثر نو مکمل تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کا مقصد بحیثیت حکمران رامسس کو خراج تحسین اور دیوی دیوتاؤں جیسا مقدس بنا کر پیش کرنا تھا۔ سابقہ فرعون کے دور میں پتھروں پر نقاشی کم گہری ہوا کرتی تھی، جس کے باعث بعد ازاں اقتدار میں آنے والے فرعون ان میں رد و بدل کر سکتے تھے۔ اس کی بجائے رامسس نے پتھروں پر نقاشی گہری کرنے کا حکم دیا، جسے مستقبل میں مٹانا یا بدلنا مشکل تھا۔ عسکری مہمات اپنے اقتدار کے چوتھے برس رامسس نے ہاتھوں سے نکلنے والے مصری علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور سلطنت وسیع کرنے کے لیے بڑی عسکری مہمات شروع کی۔ ابتدائے ہمسایہ کنان پر حملہ آور ہو کر کی۔ یہ علاقہ مصر کے شمال مشرق میں تھا، جہاں آج کل مشرقی وسطی کے بعض ممالک بشمول اسرائیل ہیں۔ اس زمانے کی ایک کہانی کے مطابق لڑائی کے دوران رامسس نے خود کنعانی شہزادے کو زخمی کیا اور مصر میں قیدی بنایا۔ اس کی عسکری مہمات پہلے ہتھیوں کے سابقہ اور بالآخر شامی علاقوں تک پھیل گئی۔ شامی مہم رامسس کے ابتدائی دور اقتدار کا اہم ترین کام تھا۔ 1274 کاف میم کے لگ بھگ رامسس ذہن میں 2 مقاصد کے تحت شام میں ہتھیوں کے خلاف لڑا۔ مصری سرحدوں میں توسیع اور 10 برس بعد شہر قدش کو دوبارہ فتح کرنا۔ البتہ رامسس کو احساس ہو گیا کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے جس طرح کے محاصرے کی ضرورت ہے وہ اس کی فوج کے بس میں نہیں۔ بس وہ مصر واپس آ گیا، جہاں وہ ایک نیا دارالحکومت پی رامسس تعمیر کر رہا تھا۔ چند برس بعد رامسس نے ہتھیوں کے زیر تسلط شام کی جانب رخ کیا اور انہیں مزید شمال کی جانب دھکیلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کی بدنصیبی کے شمال کی طرف فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئی۔ شام میں جنگی مہمات کے علاوہ اس نے دوسرے علاقوں پر بھی وار کیے۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس نے کچھ عرصہ نوبیا کے خلاف فوجی کارروائی کی، جسے مصر نے چند صدیاں قبل فتح کیا اور نو آبادی بنایا تھا، لیکن یہ مسلسل ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ حالات نے حیران کن موڑ لیا۔ ہتی بادشاہ مرسیلی سوم نے مصر میں پناہ لے لی۔ جب اس کے چچا اور نئے بادشاہ ہتو سیلی سوم نے مرسیلی کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا تو رامسس نے مصر میں اس کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کئی برسوں تک جنگ کے دہانے پر رہے۔ البتہ 1258 کاف میم میں دونوں نے تنازع کو رسمی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ کے اولین امن معاہدوں میں سے ایک عمل میں آیا۔ علاوہ ازیں نیفرٹاری نے ہتو سیلی کی بیوی ملکہ پرڈومہپا کے ساتھ خط و کتابت کی۔ عمارتیں اور یادگاریں عسکری مہمات سے بھی بڑھ کر رامسس کا عہد عمارات کی تعمیر کے جنون کے سبب یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے نئے دارالحکومت پی رامسس میں بڑے بڑے معبد اور شاہی محل تعمیر کیے گئے۔ کسی بھی دوسرے پیشرو کی نسبت اس نے زیادہ عمارتیں تعمیر کرائیں۔
نئے دارالحکومت کے علاوہ رامسس نے معبدوں کا ایک کمپلیکس تعمیر کیا۔ اس میں بڑے صحن اور رامسس کے مجسمے تھے۔ اس میں فتح یاب فوج اور رامسس کو متعدد دیوی دیوتاؤں کے درمیان دکھایا گیا تھا۔ آج اس کمپلیکس کے کل 48 ستونوں میں سے 39 باقی ہیں، تاہم بیشتر معبد مٹ چکے ہیں۔ جب نیفرٹاری کا انتقال ہوا تو اسے ملکہ کے شان شایان مقبرے میں دفن کیا گیا، جس کی اندرونی دیواروں پر کی گئی مصوری مصری فن کی بلندیوں کو بیان کرتی ہے۔ نیفرٹاری رامسس کی اکلوتی بیوی نہیں تھی، لیکن اسے سب سے اہم بیوی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کا بیٹا ولی عہد امون اس کی موت کے 1 برس بعد مر گیا۔ آخری دور اور داستانی 30 سالہ اقتدار کے بعد رامسس دوئم نے طویل ترین دور اقتدار کا روایتی جشن منایا، جسے سر جشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت تک رامسس وہ تمام کام کر چکا تھا جس کے سبب وہ مشہور ہوا۔ وہ سلطنت کو توسیع دے چکا تھا، بہتر انفراسٹرکچر قائم کر چکا تھا اور نئی عمارتیں اور یادگاریں بھی بنا چکا تھا۔ 66 برس اقتدار میں رہنے کے بعد رامسس کی صحت خراب ہونے لگی۔ اسے جوڑوں کی سوزش کے علاوہ شریانوں اور دانتوں کے مسائل تھے۔ وہ 90 برس کی عمر میں فوت ہوا اور اس کے بیٹے مرنی پٹا کو اقتدار ملا۔ اسے پہلے وادی الملوک میں دفن کیا گیا، لیکن مقبرے کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے مقام بدل دیا گیا۔ 20ویں صدی میں اس کی حنوط شدہ لاش کو معائنے کے لیے فرانس لے جایا گیا، جس سے علم ہوا اس کی جلد کا رنگ سفید اور بالوں کا رنگ سرخ تھا۔ آج یہ قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس کی تہذیب نے اسے بزرگ عظیم کا لقب دیا اور بعد میں آنے والے فرعونوں نے اس کے اعزاز میں رامسس کا لہجہ اپنایا۔ عوامی داستانوں میں اس کا عام ذکر ملنے لگا۔ رامسس کا شمار قدیم مصر کے مشہور بادشاہوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔